بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني الليلة عند الكعبة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا رات میں عند الکعبتی کعبے مکرمہ کے پاس، یعنی کعبہ شریف کے پاس میں نے اپنے آپ کو رات کو دیکھا، مراد یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ فرأیت رجلا آدم کا احسنی ما انت رائن من ادم الرجال، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو کہ آدم یعنی گندمی رنگ کے تھے۔ آدم کے معنی گندمی رنگ کے آتے ہیں، تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو رنگت میں گندمی رنگ کا تھا۔ کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال، گویا کہ وہ اس سے زیادہ حسین جو تم کسی گندمی شخص کو دیکھ سکتے ہو، کہ تم جتنے بھی دنیا میں گندمی رنگ کے حسین اور خوبصورت شخصوں کو دیکھ سکتے ہو، ان میں وہ سب سے زیادہ حسین تھے۔ لہو لمتن کأحسنی ما انت رائن من اللمم، ان کے سر کے بال لمبے تھے۔ لمہ کہا جاتا ہے سر کے بال جبکہ اتنے بڑے ہوں کہ کانوں کی لو سے آگے بڑھ جائیں، تو ان کے سر کے بال لمہ یعنی کانوں کی لو سے آگے بڑھے ہوئے تھے، لمبے تھے۔ کأحسنی ما انت رائن من اللمم، گویا کہ تم ان لوگوں کو جن کے بال لمبے ہوں ان میں سب سے زیادہ حسین اگر تم دیکھ سکتے ہو تو وہ ان سے زیادہ حسین تھے۔ لہو لمتن کأحسن ما انت رائم من اللمم، گویا کہ وہ ان سے زیادہ حسین تھے جو تم کسی لمبے بال والے کو دیکھ سکتے ہو۔ حاصل اس کا یہ کہ گندمی رنگ کی رنگت تھی ان کی، اور ان کے سر کے بال نہایت خوبصورت اور لمبے تھے۔ قد رجلھا، انہوں نے اس بالوں پر کنگھی کر رکھی تھی۔ فہی تقطر ماء، اور وہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ متکئا علی عواتق رجلین یطوف بالبیت، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے دو شخصوں کے کندھوں پر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ فسألت، میں نے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ فقالوا، لوگوں نے کہا کہ ھذا المسیح ابن مریم، یہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم اذا انا برجل، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جعد قطط، کہ جس کے سر کے بال گھنگریالے تھے، اور قطط بہت زیادہ گھنگریالے تھے۔ جعد کے معنی آتے ہیں سر کے بال مڑے ہوئے ہوں، جس کو ہم گھنگریالہ پن کہتے ہیں، اور قطط کے معنی آتے ہیں کہ وہ گھنگریالہ پن بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہو۔ اعور العین الیمنی، دائیں آنکھ سے وہ کانا تھا۔ کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ اس کی آنکھ نہیں بلکہ کوئی ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہے۔ طافیہ کے معنی بلند ہونے کے آتے ہیں، یعنی کوئی ایسا انگور کا دانہ جو اپنی جگہ سے آگے بلند ہوا ہے، نکلا ہوا ہے اور پھولا ہوا ہے۔ یہ اس کی آنکھ کی خرابی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک آنکھ تو اس کی بالکل سپاٹ یعنی بالکل ہوگی نہیں، پلین ہوگی، اور دوسری آنکھ بھی اس کی انگور کے ابھرے ہوئے دانے کی طرح سے خراب ہوگی۔ کأشبہ من رأیت من الناس بابن قطن، گویا کہ وہ زیادہ مشابہ اس شخص کے جس کو میں نے دیکھا ہے ابن قطن کے ساتھ، یعنی میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں اگر میں اس کی مشابہت بیان کروں تو اس کی زیادہ مشابہت بن رہی تھی ابن قطن کے ساتھ۔ پیچھے حدیثوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابن قطن، اس کا پورا نام تھا عبد العزیٰ ابن قطن، اور یہ کوئی مشرکین میں سے کوئی مشرک تھا، اسی لیے اس نے اپنا نام بھی عبد العزیٰ رکھا تھا، یعنی عزیٰ کا بندہ۔ عزیٰ آپ کو معلوم ہے مشرکین کے لات، منات، عزیٰ، اس طرح کے وہ جو بت تھے انہوں نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، تو ان بتوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اس شخص نے اپنا نام رکھا تھا عبد العزیٰ۔ تو اس کی بھی چونکہ آنکھ خراب تھی اور وہ بھی چونکہ آنکھوں کے اعتبار سے کانا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ اس کی مشابہت میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں ابن قطن کے ساتھ ہے۔ واضعا یدیہ علی منکبی رجلین یطوف بالبیت، اور میں نے اس شخص کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا رکھتے ہوئے
یطوف بالبیتی، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. فسألت من ہادا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقالوا، لوگوں نے بتایا کہ یہ مسیح دجال ہے. تو گویا اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر کیا ہے. ایک، آپ نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور ان کو نہایت خوبصورت اور حسین شکل و صورت میں دیکھا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال مسیح کو دیکھا اور اس کو آپ نے بدترین شکل میں دیکھا کہ بال اس کے ایسے مڑے توڑے اور گھنگریالے، اور کانوں کے اعتبار سے کانا جیسے کہ انگور کا پھولا ہوا دانا، اس طرح سے آپ نے اس کو دیکھا. اس حدیث میں ایک اشکال کی اور ایک سوال کی بات جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوا ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دجال بیت اللہ شریف کا طواف کیسے کر رہا تھا، جبکہ یہ تو صرف مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہی نہیں بلکہ شیطان صفت ہے، جو شیطان کا سب سے بڑا آلہ کار ہے، جو ایک بہت بڑا فتنہ بن کر دنیا میں رونما ہونا ہے. اس نے کیسے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرات محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ بیت اللہ کا جو طواف ہے، یہ حقیقت میں کوئی بیت اللہ کا طواف نہیں تھا، بلکہ اس حدیث میں بیت اللہ کو دیکھنے کا مطلب دین کو دیکھنا ہے، اور دونوں کو آپ نے دین کے گرد گھومتے ہوئے دیکھا. بیت اللہ سے مراد دین ہے، اور آپ نے جو ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، دونوں کو گویا دین کے گرد گھومتے ہوئے دیکھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے دین کے گرد گھومتے ہوئے دیکھا اس حیثیت سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دین کی تقویت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کے فساد کو دور کرنے کے لیے اس کے گرد چکر لگا رہے تھے. اور دجال کو دیکھا کہ وہ دین کے گرد چکر لگا رہا تھا فساد مچانے کے لیے، دین کو خراب کرنے کے لیے، اہل دین پر، دین اسلام کے حاملین پر ان کو مشقتوں میں ڈالنے کے لیے اور ان کے لیے فتنہ بننے کے لیے. گویا دونوں ہی دین کے گرد چکر لگا رہے تھے، لیکن دونوں کے چکر اپنے اپنے اعتبار سے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چکر اصلاح کے اعتبار سے، اور اس کا چکر تخریب کے اعتبار سے، فساد مچانے کے اعتبار سے. وفی روایت، ایک اور روایت میں الفاظ کا کچھ اختلاف ہے کہ جس میں دجال کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ رجل احمر، کہ وہ ایک سرخ رنگ کا شخص، جسیم، بڑی جسامت کا حامل، یعنی جسامت کے اعتبار سے قداور، بڑے جسم کا. قداور تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قداور کا مطلب ہوتا ہے لمبی ہائٹ رکھنے والا، جبکہ خود احادیث میں دجال کے بارے میں یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ قصیر، ٹھگنا. جس کو ہم قداور نہیں کہیں گے بلکہ یوں کہیں گے کہ بڑے جسم کا مطلب یعنی موٹا، بڑی جسامت. تو رجل احمر، وہ ایک سرخ رنگ کا شخص تھا، جسیم، بڑی جسامت کا حامل، اور جعد الرأسی، اس کے سر کے بال مڑے ہوئے یعنی گھنگریالے. اعورو، عین الیمنا، دائیں آنکھ سے کانا. اقرب الناس به شبہن ابن قطن، لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہت کے اعتبار سے اس کی مشابہت ابن قطن کے ساتھ. وذکر حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها في باب الملاحم. یہاں پر مصابیح السنہ کے اندر ایک حدیث ذکر کی گئی تھی، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، یعنی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یہ مصابیح السنہ کے اندر یہاں روایت نقل کی گئی تھی. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی لا تقوم الساعہ یہ باب الملاحم میں گزر چکی ہے. تو ہم گویا کہ اس حدیث کو جو یہاں پر صاحب مصابیح نے ذکر کی ہے، ہم اس کو پیچھے باب الملاحم میں ذکر کر چکے ہیں. وسنذکر حدیث ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث جو یہاں پر مصابیح السنہ کے اندر موجود تھی، یعنی کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فی باب قصۃ ابن الصیاد. ہم اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کرنے کے بجائے آگے باب قصۃ ابن الصیاد، اس حوالے سے پورا ایک چیپٹر آ رہا ہے، اس باب کے اندر ہم ابن صیاد کے قصے میں
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنذکر عن قریب ذکر کر دیں گے۔ الفصل الثانی عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیث تمیم الداری، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو تمیم داری کے سلسلے میں پیچھے گزر چکی ہے، اسی حدیث کے اندر کچھ اجزاء اس حدیث میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا، کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہ جزیرے میں پہنچا جہاں پر جساسہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ جساسہ کے لیے اس پیچھے گزری ہوئی حدیث میں لفظ استعمال ہوا تھا دابہ، یعنی چوپایا جانور، اور اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے بِإِمْرَأَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ، کہ بس میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایک ایسی عورت کے پاس موجود ہوں کہ تجر شعرہا، جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی، یعنی اس حدیث میں اس کو عورت سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ پیچھے اس کو دابہ یعنی جانور اور چوپائے سے تشبیہ دی گئی۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں، اصل میں مقصد اس کے بالوں کی کثرت کو بیان کرنا ہے، اور اسی بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ کوئی عورت جیسی بھی لگ رہی تھی اور دابہ یعنی کوئی جانور نما چیز بھی لگ رہی تھی، تو دونوں میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ قالا، اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت نما چیز سے یہ پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، اذهب الى ذلك القصر، وہاں لفظ استعمال ہوا تھا دیر معبد، اور یہاں لفظ استعمال ہوا ہے قصر یعنی محل، کہ اس نے کہا کہ جاؤ تم اس محل کی طرف، قصر یعنی محل کی طرف، فَإِذَا رَجُلٌ، جب وہاں جا کے دیکھا تو ایک ایسا شخص نظر آیا، یجر شعرہ، جو اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا، مسلسل فی الاغلال، اور وہ طوق میں جکڑا ہوا تھا، ینزو فیما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان وہ کود رہا تھا، چھلانگ مار رہا تھا، ینزو چھلانگ مار رہا تھا، مراد یہ کہ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اور رسیاں اور زنجیریں توڑوانے کے لیے اوپر نیچے چھلانگے مار رہا تھا۔ فقلت، تو میں نے جا کر اس سے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ اس نے کہا انا الدجال، یعنی یہ حدیث وہی حدیث ہے، لیکن بعض روایتوں کے اندر کیونکہ کچھ الفاظ میں فرق ہوتا ہے، اس لیے اس فرق کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں قصر کا لفظ استعمال ہوا ہے دیر کی جگہ، اور دابہ کی جگہ اس حدیث میں امرأہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس حدیث میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ ینزو فیما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان وہ کود رہا تھا، مراد یہ کہ اوپر نیچے چھلانگے مار رہا تھا۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی اس قصے کے اندر ایک زائد بات، وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس قید سے نکالنے کے لیے پوری طرح سے کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی طرح سے چھوٹوں اور یہاں سے جاؤں اور نکل کر دنیا کے اندر فساد مچاؤں۔ اگلی حدیث میں دیکھیے اسی دجال کے بارے میں مزید اس کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ ظاہری حلیے کے اعتبار سے کس طرح کی صفات کا حامل ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی حدثتکم عن الدجال، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں کافی چیزیں بتا دی ہیں۔ حدثتکم، میں نے تمہیں بیان کر دیا ہے دجال کے بارے میں، اس کی کافی چیزوں کو بیان کر دیا ہے، لیکن حتی خشیت ان لا تعقلوا، مجھے پھر بھی اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سمجھ نہ سکو، بات تمہارے سمجھنے سے کہیں رہ نہ جائے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو، تو میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے پھر مزید وضاحت فرمائی کہ ان المسیح الدجال قصیر، کہ مسیح دجال ٹھگنا ہے۔ قصیر، ابھی میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ جسیم کا لفظ پیچھے حدیث میں گزرا ہے کہ وہ بڑی جسامت کا حامل ہوگا، اور اس لفظ یعنی قصیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھگنا ہوگا۔ تو یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ جو آپس میں کوئی ٹکراتے نہیں ہیں۔ ایک شخص ٹھگنا اور بڑی جسامت کا ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا قد کا حامل ہو اور ساتھ میں اس کا جسم موٹا اور بڑا ہو، تو اس کے اوپر یہ دونوں لفظ فٹ ہوں گے، یعنی وہ جسیم بھی ہے کہ بڑی جسامت ہے، اور قصیر یعنی ٹھگنا ہے۔ یہ دجال کی شخصیت کے عیوب ہیں، غور کیجئے گا، صرف اس کی آنکھ ہی عیبدار نہیں ہوگی۔ آپ دجال کے اندر جتنی صفات ملیں گی آپ کو احادیث میں، ان سب کے اندر آپ غور کریں، ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ان ساری صفات میں دجال کے عیوب ہیں۔ مثلا اس کی آنکھ کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے
کئی ساری صفات گزری ہیں، اس کے آنکھ کا کانا ہونا، آنکھ کا سپاٹ ہونا، یعنی بالکل صاف ہونا کہ بالکل ایک آنکھ تو بالکل ہی خراب، بالکل سپاٹ ہوگی، اور دوسری آنکھ جو ہے وہ انگور کے پھولے ہوئے دانے کی طرح ہوگی، یہ بھی اس کا عیب ہے۔ اسی طرح دجال کے بارے میں ایک یہ کہ جسیم، بڑی جسامت کا، بڑی جسامت کا مطلب یعنی کہ کوئی موٹے قسم کا ہے، اور یہ بھی ایک انسان کا عیب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے پیچھے ایک اور صفت ذکر کی گئی تھی کہ بال اس کے گھنگریالے، اچھا گھنگریالے بھی ایک مخصوص طریقے کے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، گھنگریالے بھی شدید نوعیت کے ہوں کہ بالکل آڑے ترچھے بری طرح سے مڑے ہوئے، تو پھر وہ کوئی بری چیز ہے، کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو اس کے بالوں کو تشبیہ دی گئی ہے جیسے کہ درخت کی ٹہنیوں کی طرح، کہ جیسے درخت کی ٹہنیاں آڑی ترچھی ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، کوئی ایک لے نہیں ہوتی کوئی مخصوص انداز میں، اسی طریقے سے اس کے سر کے بال کو تشبیہ دی گئی ہے جیسے کہ وہ درخت کی ٹہنیوں کی طرح سے، تو یہ بھی اس کا ایک عیب ہے۔ یہاں دیکھیے قصیرن، ٹھگنا ہونا، یہ بھی اس کا ایک عیب ہے۔ افحج، یہ بھی اس کا ایک عیب ہے کہ اس کی چال کیسی ہوگی، چلنے کے اندر وہ چلتا کیسے ہوگا۔ افحج کے معنی ہوتے ہیں ٹانگیں کھول کے چلنا، جیسے کسی کو ریشز اگر پڑے ہوئے ہوں، جانگیں کٹنا جس کو کہا جاتا ہے، یا محدثین نے ذکر کیا ہے کہ ایسا شخص کہ جس کی ختنہ ہوئی ہو اور وہ اپنی ٹانگیں کھول کے چل رہا ہو، اس انداز کی کیفیت میں چلنے کو افحج کہتے ہیں۔ جو شخص اس حالت میں چلے اس کو افحج کہا جاتا ہے۔ حضرات نے اس کا یہ مطلب ذکر کیا ہے کہ افحج کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے چلنے کا انداز یہ ہوگا کہ پاؤں کے جو دونوں پنجے ہیں ان کے درمیان فاصلہ کم ہوگا اور ایڑیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ دیکھیں عام طور پر انسان جب چلتا ہے نا تو نارمل حالت میں پاؤں کے درمیان فاصلہ برابر ہوتا ہے، لیکن اس کے پاؤں اس طرح سے کہ جیسے کہ پنجے قریب قریب اور ایڑی دور دور، حاصل اس کا بھی وہی نکلتا ہے اس دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی کہ وہ اپنی جانگیں، اپنی رانیں کھول کر چلے گا۔ یہ اس کا ایک عیب ہے، جس عیب سے وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا، یعنی اپنے اس عیب کو دور نہیں کر سکے گا۔ یہ اس کا ایک شخصیت کا اور اس کی ایک جسمانیت کا ایک عیب ہے۔ اور جعدن، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اعورو، آنکھوں کے اعتبار سے وہ کانا ہوگا۔ مطموس العین، ایک آنکھ اس کی بالکل سپاٹ ہوگی۔ پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے، ممسوح العین کا لفظ گزرا تھا، یہ مطموس العین بھی اسی کے معنی میں، یعنی ایک آنکھ بالکل اس کی سپاٹ ہوگی۔ سپاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے پلین، کہ یعنی بالکل سیدھی، نہ وہ ابھری ہوئی ہوگی باہر نکلی ہوئی، نہ وہ اندر جو ہے وہ دھسی ہوئی ہوگی۔ ایسی جیسے کہ پیشانی یا انسان کی گال کی جگہ ہوتی ہے کہ دیکھنے میں وہاں پر آنکھ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے نا، اسی طرح اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی کہ بالکل سپاٹ، بالکل سیدھی، پلین، اس کے اوپر آنکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لیست بناطئۃ ولا جہرا، ناطئہ کہتے ہیں ابھری ہوئی، باہر امبوز ہونا، باہر کی طرف نکلا ہوا ہونا، اور جہرا کے معنی آتے ہیں غائرہ کے، اندر دھسا ہوا ہونا، یعنی اس آنکھ کا ایسا پلین ہونا ہوگا کہ وہ کھال پر نہ ابھری ہوئی ہوگی کہ باہر کی طرف آئے، اور نہ وہ اندر دھسی ہوئی ہوگی کہ آنکھ کا گھڑا ہو، آنکھ کا کوئی اندر گھڑا نظر آئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل پلین سپاٹ۔ مطموس العین، بالکل آنکھ ایسی مطموس العین بالکل پلین ہوگی۔ لیست بناطئۃ ولا جہرا، نہ وہ ابھری ہوئی ہوگی باہر نکلی ہوئی، نہ وہ اندر گڑی ہوئی ہوگی، نہ وہ اندر جو ہے وہ دھسی ہوئی ہوگی۔ دجال کی شخصیت کے یہ سارے عیوب ہمیں بتائے گئے دو مقصد کے لیے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ دجال کو پہچاننا آسان، کہ ہم دجال کو پہچان سکیں کہ یہ وہی دجال ہے، یہ کانا ہے، ایسے چلتا ہے، بال اس کے ایسے ہیں، اس کا جو ہے وہ جسم ایسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ دجال خدا نہیں ہو سکتا، یہ بات بتائی جا رہی، کیونکہ جو خدا ہو وہ کیسا خدا ہے کہ جو اپنے عیوب کو ہی دور نہیں کر سکتا؟ اور پھر سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ عیب دار ہونا، یہ کیسا خدا ہے کہ جو عیب سے بھرا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ذات عالی، وہ تو تمام عیوب سے مبرہ اور پاک ہے۔ جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہوگا، خدا کہہ رہا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، یہ اس کا عیبوں سے بھرا ہوا ہونا، یہ خود اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایک تو عیب سے بھرا ہوا ہونا، یہ خود اس کے جھوٹے اور غلط ہونے کی بہت بڑی دلیل،
دوسرا یہ کہ اگر وہ عیب دار ہے بھی تو اپنے عیب کو دور کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ قادر بھی نہیں ہے. اس کی ساری قدرت کی چیزیں، اس کی ساری کھیل تماشے کی چیزیں، اس کی ساری شعبدے بازیاں، اس کی سحر انگیزیاں، اس کی جادوئی اور طلسماتی قسم کی چیزیں جس سے وہ زندہ کر رہا ہوگا، کسی کو شفا دے رہا ہوگا، بارش برسا رہا ہوگا، زمین سے کھیتیاں اگا رہا ہوگا، خزانے نکل نکل کے اس کے پیچھے مکھیوں کی طرح جا رہے ہوں گے، کسی شخص کو، نوجوان کو مار کر اس کے ٹکڑے کر کے پھر زندہ کر رہا ہوگا. یہ ساری شعبدے بازیاں اس کی اپنی جگہ. یہ بتاؤ تم اپنے آپ کو صحیح تو کر کے دکھاؤ. اپنے ماتھے پر لکھے ہوئے کافارا کفر کو مٹا کر دکھاؤ، اپنی آنکھ کو صحیح کر کے دکھاؤ. یہی بات تو وہ دلیل ہوگی جو مومنین اس کو کہیں گے کہ اگر تو خدا ہے تو اپنی آنکھ کو صحیح کر کے دکھا. تو یہ دو بڑے مقصد ہیں. ایک مقصد یہ کہ ہم اس کو پہچان سکیں، اور دوسرا مقصد یہ کہ ہم یہ بات بھی پہچان سکیں کہ یہ خدا نہیں. اللہ اکبر. فَإِنْ أُلْبِسَ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر بھی سن لو، اگر تم پر پھر بھی معاملہ ملتبس ہو، اگر تم پھر بھی پہچاننے میں اگر کوئی بات بھول جاؤ یا تم میں کوئی چیز اشتباہ کی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر ایک بات تو کم سے کم یاد رکھو. وہ کیا؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تم اس بات کو جان لو کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. اتنا تو جان لو، تمہارا رب، تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. سبحانہ و تعالی وسبحان اللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے. اتنی بات تو سمجھ. رواہ ابو داؤد. وعن ابی عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ، کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دجال سے نہیں ڈرایا، ان کے بعد آنے والے نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا. نہیں، بلکہ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا. ہر نبی نے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں بعد نوح کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے. یعنی اس سے یہ اجتناب کرنا اور احتراز کرنا مقصود نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا اور خود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ڈرایا. ایسا نہیں ہے، یہ قید اتفاقی کے طور پر ذکر کر دیا. ورنہ مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی حدیث میں گزرا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. فَوَصَفَهُ لَنَا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے اوصاف ہمارے سامنے ذکر کیے. قَالَ، فرمایا، لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي أَوْ سَمِعَ كَلَامِي، ہو سکتا ہے کہ شاید اس دجال کو پالے بعض من رآنی، بعض وہ لوگ پالیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، او سمع کلامی، یا جنہوں نے میری بات کو سنا ہے. یعنی اس کا مطلب مجھے دیکھنے والوں یا میری بات سننے والوں میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پالے. اب اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان قریب نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ ان قریب نکل آئے. اور ان قریب کا مطلب یعنی ایسا ان قریب کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھنے والوں میں سے کوئی اس کو دیکھنے والا موجود رہے اور اس کو دیکھ لے. اس سے آپ نے اس کے قرب کی طرف اشارہ کیا. دوسرا اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گویا کہ آپ نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں، ان دیکھنے والوں میں شامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیات کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس دجال کو دیکھیں گے. اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، میں نے ایک جگہ آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو نوجوان مدینہ منورہ سے نکل کر آئے گا اور دجال کا سامنا کرے گا اور دجال کے سامنے برملا اس کی خدائی کو رد کرے گا، وہ نوجوان کون ہوگا؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ کوئی عام نوجوان ہوگا، نیک و صالح، جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ میری امت کے ارفع ترین درجے پر ہوگا، یعنی بہت نیکی اور تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوگا، جو اتنا بڑا کام کرے گا کہ وقت کے طاغوت کے جا کر منہ پر تھوکے گا اور اس کی
خدائی کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے بیان کر دے گا. تو ظاہر ہے کہ میری امت کا بہت بڑا عظیم درجہ ہوگا جو اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ایک دوسرے قول کے مطابق وہ کوئی عام نوجوان نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس حدیث میں گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میرے دیکھنے والوں میں سے کوئی اس کو دیکھے یا میرے سننے والوں میں سے کوئی اس کو دیکھے. تو اس سے گویا آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے. حضرات محدثین نے اس جملے کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اس سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف گویا اشارہ ملتا ہے کہ یہ ان دلائل میں سے ہے کہ جس سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت ہوتی ہے. بہرحال قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فکیف قلوبنا یومئذ، اس دن ہمارے دل کیسے ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ کیا ہمارے دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے کہ ہم اتنے مجبور ہوں گے کہ ہمارے اوپر کوئی آ کر اس طرح سے خدائی کا دعویٰ کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر قابو پالے اور ہم سے زبردستی کوئی ایسی بات کہلوا دے کہ جو ہم نہ کہنا چاہتے ہوں عقل و دانش مندی کی حالت میں. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت ہماری عقلیں معاف ہوں گی؟ قال، آپ نے فرمایا نہیں، مثلھا یعنی الیوم او خیر، کہ نہیں ایسے ہی ہوں گی جیسے کہ آج ہیں یا بلکہ اس سے اور زیادہ بہتر ہوں گی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، عقل کے اعتبار سے تم معاف نہیں ہوگے اور نہ ایسے بے اختیار ہوگے کہ تم پر آ کر کوئی اس طرح سے جو ہے وہ سحر کر دے اور جادو کر دے اور تم کو اپنے کنٹرول میں کر کے تم سے خدائی کا دعویٰ تسلیم کروا دے. ایسا نہیں ہوگا، تم عقل رکھتے ہوگے، سمجھ رکھتے ہوگے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال کا فتنہ چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کی سمجھ، ان کے اپنے حواس اور ان کے ہوش اور ان کی عقل وغیرہ سب اپنی جگہ سلامت ہوں گی. اور اپنی عقل اور اپنے ہوش و حواس کی حالت میں کوئی اس کی خدائی کو تسلیم کرے گا تو کرے گا، نہ کرنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. وہ دجال اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ کسی سے زبردستی اس سے اپنی خدائی کو تسلیم کروائے، ایسا نہیں کر سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ احادیث میں پیچھے اس کی جو شعبدے بازیاں ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک لفظ ذکر کیا گیا تھا درمیان میں کہ کسی جگہ وہ علاقے میں آئے گا اور آ کر ان سے کہے گا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو، وہ مانیں گے نہیں، تو وہ وہاں سے ان کو چھوڑ کر اس حالت میں جائے گا کہ وہ لوگ بھوکے پیاسے رہ جائیں گے، فقر و فاقے کی حالت میں رہ جائیں گے اور ان کے پاس جو کچھ مال و دولت تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی گویا کہ دجال ان کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ قتل کر ڈالے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر زبردستی کرے گا، بس زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کر سکے گا تو وہ یہ کر سکے گا کہ معاشی اعتبار سے فقر و فاقے میں مبتلا کرے. ایک تو یہ کام کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ فقر و فاقے کی حالت میں وہ مبتلا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، فقر و فاقے کی حالت میں مبتلا وہ کرے گا، یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی، لیکن یہ مسلمانوں کی آزمائش ہوگی جس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو ایک خاص ذکر بھی دیا گیا ہے. پیچھے حدیث میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیح اور تحلیل، تقدیس، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے الفاظ یہ مومنوں کے غذا کے طور پر استعمال. تو ایک تو یہ کہ وہ زبردستی نہیں کر سکے گا، زیادہ سے زیادہ وہ معاشی تنگی کا شکار کرے گا. دوسرا، حدیث میں پیچھے یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسرا اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ وہ اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا، اپنے پاس موجود آگ میں پھینکے گا. اور وہ آگ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے کہ وہ دیکھنے میں تو آگ ہوگی اور جاتے ہوئے انسان کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوگی، وہ نارے بارد ہوگی. بردن و سلامن، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور سلامتی والا بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بھی اس کو بردن و سلامن بنائیں گے. اور حقیقت میں وہ جس کو آگ کہہ رہا ہوگا وہ جنت ہوگی، جس کو جنت کہہ رہا ہوگا وہ آگ ہوگی. صحیح مسلم کی اور اس طرح کی حدیث کی دوسری کتابوں میں وہ روایت موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے اس کی آگ میں مبتلا ہو، یعنی اس کا مطلب اس کے آگ کا سامنا ہو اور وہ اگر تمہیں نہ ماننے کی صورت میں آگ میں پھینکنا چاہے، تو آپ نے فرمایا وَلْيُغَمِّزْ عَيْنَهُ وَلْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ، کہ اس کو چاہیے کہ جو ایسی حالت میں مبتلا ہو اپنے سر کو جھکائے، اپنی آنکھوں کو بند کرے اور خاموشی سے دجال اگر آگ میں ڈالنا چاہتا ہے اس کو ڈالنے دے. وہ نہ ڈرے کہ میں کہاں ڈالا جا رہا ہوں، میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں. نہیں، فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کرے، اپنے سر کو جھکائے اور اس کو پھینکنے دے. آگے اللہ پاک اس کو جنت بنا دیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دجال کا یہ کنٹرول نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو زبردستی اپنی خدائی ماننے پر مجبور کرے.
اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو یہ دو کام کر سکتا ہے، یا تو وہ اپنی آگ میں ڈالے گا یا پھر معاشی تنگی کا شکار کرے گا، اور یہی مسلمانوں کا ابتلا ہوگا، آزمائش ہوگی۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد وعن عمرو بن حریث عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ دجال نکلے گا من ارض بالمشرقی، مشرق میں کسی سرزمین سے، مشرقی علاقے کی کسی زمین سے وہ نکلے گا، یقال لہا خراسان، جس کا نام خراسان ہوگا۔ یتبعہ اقوام، اس کے پیچھے پیچھے کچھ ایسی قومیں ہوں گی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ظاہری علامت یہ ہوگی کہ کأن وجوہہم المجان المطرقہ، کہ ان کے چہرے نہیں بلکہ ایسے ہوں گے جیسے کہ مجان المطرقہ، تہ بتہ ڈھال کی طرح، چہرے ان کے چھوٹے چھوٹے، اور چھوٹے چھوٹے چہروں پر کوئی گوشت اگر زیادہ چڑھا ہوا ہو تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر گوشت کی کئی لیئرز ہیں جو زبردستی اس کے اوپر چڑھا دی گئی، اس کو کہتے ہیں مجان مطرقہ۔ تو دجال کے جو پیچھے لشکر کے لوگ اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے، ان کی اس طرح کی علامت آپ نے ذکر فرمائی۔ اگلی حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینأ منہ، جو دجال کے بارے میں سنے اس کو چاہیے کہ دجال سے دور رہے، اس کے قریب جا کر اس کو جھانکنے اور اس کی شعبدے بازیوں کو دیکھنے اور اس کے کرتب کو دیکھنے اور اس کی طاقت اور قوت کو دیکھنے اور اس کے فتنے کا نظارہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کیسا کانا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں بتایا تھا کہیں یہ وہی تو ہے، یہ اس کی صفات کو ذرا جا کر میں خود اپنی آنکھوں سے تو دیکھوں۔ نہیں نہیں، دجال کے بارے میں جب تمہیں پتہ چل جائے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس سے بھاگو، فَلْيَنَأْ مِنْهُ، اس سے دور رہو۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دور رہنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيَهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ، اللہ کی قسم بے شک کوئی شخص اس دجال کے پاس آئے گا یہ سوچ کر کہ انہو مومن، کہ یہ مومن ہے، یہ اس کی پیروی نہیں کرے گا، اور میں گویا کہ یہ سوچ کر جائے گا کہ میں تو مومن ہوں، میں تو اس کی بات نہیں مانوں گا، میں تو اس کی خدائی تسلیم نہیں کروں گا، لیکن فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ اس کی پیروی کر لے گا، جائے گا تو یہ سوچ کر، جائے گا تو یہ سوچ کر کہ میں نہیں مانوں گا، میں مومن ہوں، لیکن فَيَتْبَعُهُ، وہاں جا کر اس کی اتباع کر لے گا، اس کی پیروی کر لے گا، اس لیے کہ مما یبعث بہ من الشبہات، اس کے پاس یعنی دجال کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جس کے ساتھ دجال کو بھیجا گیا ہوگا، یعنی شبہ کی چیزیں۔ اللہ اکبر، تو وہ شبہ کی چیزیں کیا ہوں گی؟ وہی شبہ کی چیزیں جو میں نے پیچھے ذکر کی تھیں کہ اس کے پاس یہ ہوگا، اس کے پاس یہ ہوگا، یہ طاقت ہوگی، یہ خدائی تصرفات ہوں گے، کچھ اس طرح کی شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہوں گی کہ انسان یہ سوچ کر جائے گا کہ میں تو مطمئن ہوں، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، لیکن شبہ میں دیکھنے والی چیزوں کو، شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو دیکھ کر وہ خود اس کی پیروی کر بیٹھے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمکث الدجال فی الارض 40 سنۃ، دجال زمین میں 40 سال رہے گا، السنۃ کالشہر، جس میں سے ایک سال ایک مہینے کی طرح، تو اور ایک مہینہ اس کا ایک جمعہ یعنی ہفتے کی طرح، اور ایک جمعہ یعنی ایک ہفتہ اس کا ایک دن کی طرح ہوگا، یعنی اتنی تیزی سے وہ دن گزریں گے، سال مہینے کی طرح، مہینہ ایک ہفتے کی طرح، اور ہفتہ جو ہے وہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن جو ہے وَالْيَوْمُ كَاسْتِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّارِ، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے کہ استرام السعفہ، کھجور کی شاخ جل جائے فی الناری، آگ میں، کھجور کی شاخ جیسے جل جائے آگ میں، تو جتنا وقت لگتا ہے اتنی تیزی سے بس ایک دن کا جو ہے دورانیہ گزر جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے حدیث میں گزری ہے یہ بات کہ دجال 40 دن رہے گا، 40 سال نہیں، 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر۔ یہ 3 دن عادت سے ہٹ کر نارمل ایام کی
مقدار سے ہٹ کر گزریں گے، باقی 37 ایام اس کے اپنی عام حالت کے مطابق گزریں گے۔ وہ جو روایت پیچھے گزری ہے، وہ روایت، اس روایت کو حضرات محدثین نے ترجیح دی ہے اور اس روایت کو نہیں لیا۔ اگرچہ دیکھیے اس روایت میں دیکھیں 40 سال کا ذکر ہے، تو یہ روایت مخالف ہے اس روایت کے کہ جس میں 40 دن کا تذکرہ ہے، وہی راجح ہے اور اسی کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو راجح یہی ہے، اگرچہ اس میں 40 سال کا تذکرہ ہے، لیکن حضرات محدثین نے کئی دوسری روایات اور دوسری چیزوں کو، علامتوں کو سامنے رکھ کر اس کو ترجیح دی ہے کہ دجال کا دنیا کے اندر قیام جو ہے وہ 40 سال کا نہیں بلکہ 40 دن کا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع الدجال من امتی 70,000، دجال کی پیروی میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے کریں گے کہ جن کے اوپر سیجان ہو۔ سیجان اصل میں ساج کی جمع ہے، اور ساج کہا جاتا ہے سبز رنگ کی چادر، ہرے رنگ کی چادر۔ تو دجال کے یہ پیروکار، یہ 70,000 جو ذکر کیے گئے ہیں، یہ اصفہان کے یہودی ہوں گے، جیسے کہ دوسری روایات میں ہے کہ اصفہان کے یہودی اس کی پیروی کرنے کے لیے ساتھ ہو جائیں گے، اور ان کی جسموں پر، ایک تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے جسموں پر ایک خاص قسم کی چادر ہوگی جس کو سیجان بھی کہا گیا ہے، طیلسان بھی کہا گیا ہے۔ سبز رنگ کی یہ چادر ہوگی جو ان کی خاص ایک علامتی نشان ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاتھوں میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سیف محلہ بھی ہوگی۔ سیف محلہ کا مطلب یہ یعنی بڑے عمدہ قسم کے ہتھیار ہوں گے۔ لفظی اعتبار سے سیف محلہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی تلوار کے جو زیور سے آراستہ ہو، جیسے کہ اس کے اندر سونا اور چاندی کا کام ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہاتھوں میں عمدہ قسم کے ہتھیار ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ تلوار ہی ہوں، یا اس زمانے کے موجودہ زمانے کے اعتبار سے کوئی اس کے ہتھیار ہوں گے، لیکن بہرحال عمدہ اور قیمتی قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن اسماء بنت یزید، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے فی بیتی، میرے گھر میں، فذکر الدجال، کہ آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، اور پھر اس تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان بین یدیہ 3 سنین، کہ دجال کے آنے سے پہلے، اس کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے گزریں گے جس میں مسلسل بتدریج قحط آئے گا، ایک دم سے نہیں، پہلے سال تھوڑا سا قحط، اس کے بعد اگلے سال تھوڑا سا اور پھر تیسرے سال اس سے زیادہ۔ میں نے اس کی تفصیل پیچھے ذکر کی تھی، حدیث میں اس کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ ان بین یدیہ 3 سنین، کہ دجال کے سامنے یعنی دجال کے آنے سے پہلے پہلے، دجال کے جو نکلنے کے حالات ہوں گے، جب دجال بالکل نکلنے والا ہوگا، تو دجال کے آنے سے 3 سال پہلے فرمایا 3 سنین، 3 سال ایسے گزریں گے، سنتن تمسک السماء فیہا ثلث قطرہا والارض ثلث نباتہا۔ پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان اس میں اپنے بارش کے تہائی حصے کو روک لے گا۔ قطر سے مراد بارش ہے، قطرات کو کہتے ہیں، یعنی مراد بارش ہے۔ آسمان اس میں اپنی 1/3 بارش کو روکے گا، اور زمین ثلث نباتہا، اپنی 1/3 پیداوار کو روکے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ کل جتنی بارشیں ہوتی ہیں ان کا 1/3 نہیں ہوگا۔ اگر ہم فیصد کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ 66.66% بارش ہوگی، اور 33% جو ہے بارش نہیں ہوگی۔ 66% ہوگی، 33% نہیں پہلے سال میں۔ اچھا، وثانیۃ، دوسرے سال اس کا ڈبل ہو جائے گا معاملہ۔ وثانیۃ تمسک السماء ثلثی قطرہا والارض ثلثی نباتہا، دوسرا سال ایسا گزرے گا کہ آسمان اپنے بارش کے 2/3 کو روکے گا، اور زمین اپنی پیداوار کے 2/3 کو روکے گی۔ اس کا مطلب کیا کہ صرف تہائی حصہ ہوگا بارش کا اور غلے کا۔ اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ تمسک السماء قطرہا کلہ، تیسرے سال تو آسمان اپنے پورے بارش کی پوری مقدار کو روک لے گا، یعنی بالکل بارش نہیں ہوگی۔ والارض نباتہا کلہ، اور زمین اپنی ساری پیداوار کو روک لے گا، زمین اپنی ساری پیداوار کو روک لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ ٹپکے گا، نہ زمین سے
کوئی غلہ اور اناج نام کی کوئی چیز اگے گی۔ اس کا مطلب 3 سال میں بتدریج یہ قحط بڑھتا چلا جائے گا۔ فلا یبقى ذات ظلف، پھر فرمائے کہ کوئی کھر رکھنے والا جانور، ولا ذات ضرس، اور کوئی ڈاڑ رکھنے والا جانور کوئی باقی نہیں بچے گا، من البہائمی چوپایوں میں سے، الا ہلاکا مگر سب کے سب ہلاک۔ کھر رکھنے والا جانور، اس سے اشارہ ہے گائے، بکری اور اس طرح کے جانور جو کھر رکھتے ہیں، اور ڈاڑ رکھنے والے جانوروں سے مراد درندے ہیں کہ جو اپنی ڈاڑ کے ذریعے سے، اپنے دانتوں کے ذریعے سے، اپنے نوکیلے دانتوں کے ذریعے سے چیرتے پھاڑتے ہیں اور اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ کو پکڑتے ہیں۔ فرمائے کہ کوئی نہیں بچے گا، نہ جانوروں میں کھر رکھنے والے جانور بچیں گے، نہ اپنی ڈاڑ سے شکار کرنے والے، اپنی نوکیلے دانتوں سے شکار کرنے والے بچیں گے، الا ہلاکا مگر سب ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ، اور دجال کے سخت ترین فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی اعرابی، کسی دیہاتی کے پاس آئے گا۔ یہ فتنہ بھی میں پیچھے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، اس کو حدیث میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کیسے آ کے ایک دیہاتی کو چونا لگائے گا اور کس طرح اس کے سامنے دھوکہ دینے کا کام کرے گا اپنے شیطانوں کے ذریعے سے، کہ اس کے شدید ترین فتنوں کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہوگی کہ وہ کسی اعرابی یعنی کسی دیہاتی کے پاس آئے گا، فیقول، وہ کہے گا، ارأیت ان احییت لک ابلک، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہارے یہ جو اونٹ اور مویشی مر چکے ہیں ان کو زندہ کر دوں، الست تعلم انی ربک، تو کیا تم اس بات کو جانو گے نہیں، کیا تم اس بات کو مانو گے نہیں کہ میں تمہارا پروردگار ہوں؟ یعنی اس کے سامنے دھوکہ دے گا اور کہے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے مرے ہوئے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم اس بات کو جانو گے نہیں، یعنی مانو گے نہیں کہ میں تمہارا پروردگار ہوں؟ فیقول، وہ اعرابی کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا۔ فیمثل له الشیطان نحو ابلہ کاحسن ما یکون ضروعا، چنانچہ اس کے سامنے شیطان صورت بنا کر آئے گا اس کے اونٹ جیسی، کہ اس کے اونٹ کی شکل میں شیطان جو ہے وہ تبدیل ہو کر آئے گا، کاحسن ما یکون ضروعا، پہلے سے زیادہ حسین بن کر، یعنی جیسا اس کا اونٹ ہوگا نا اس سے زیادہ، پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں، ضروعا تھنوں کے اعتبار سے، اعظمی اسنمتن، پہلے سے زیادہ حسین تھنوں کے اعتبار سے، اور پہلے سے زیادہ عظیم کوہان کے اعتبار سے، یعنی اس کا مطلب اس اونٹنی کے پہلے سے زیادہ تھن بڑے ہوں گے، دودھ سے بھرے ہوں گے، اور پہلے سے زیادہ اس اونٹنی کے کوہان بڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس شیطان ایسی شکل میں، اونٹ کی شکل میں آئے گا کہ اس کے تھن پہلے سے زیادہ دودھ سے بھرے ہوئے اور اس کی کوہان پہلے سے زیادہ بڑی، یہ ایک دھوکے کی شکل ہوگی۔ قال ویأتی الرجل، پھر ایک شخص کے پاس آئے گا، قد مات اخوہ ومات ابوہ، جس کے بھائی کا اور جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا، اس کے باپ اور بھائی مر چکے ہوں گے۔ فیقول، اس سے کہے گا، ارأیت ان احییت لک اباک واخاک، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو الست تعلم، کیا تم اس بات کو جانو گے نہیں، مانو گے نہیں کہ میں تمہارا پروردگار ہوں؟ فیقول، وہ کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں، میں مان لوں گا۔ فیمثل له الشیاطین نحو ابیہ ونحو اخیہ، تو شیطان جو دجال کے ساتھ ہوں گے وہ اس کے باپ کی اور اس کے بھائی کی شکل میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور اس کے باپ کی شکل میں اور اس کے بھائی کی شکل میں آ جائیں گے۔ قالت، حضرت راویہ جو اس حدیث کی راویہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ، یہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے دجال کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے کسی کام کے لیے نکلے، اپنی کسی حاجت کے لیے آپ نکلے۔ ثم رجع، پھر آپ واپس آئے تو دیکھا کہ والقوم فی اہتمام وغم مما حدثهم، کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے فکر مند اور غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مما حدثهم، آپ کی باتوں کی وجہ سے، کہ آپ نے جو ان کے سامنے دجال کی باتیں کی تھی، لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ لوگ تو بڑے پریشان ہیں، غمگین ہیں اور فکر مند اور اندیشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قالت، فرماتی ہیں کہ فأخذ بلحمتي الباب، آپ نے دروازے کے دونوں لحمتي الباب، کناروں کو پکڑا، لحمتي الباب دروازے کے کناروں کو پکڑا۔ فقال، آپ نے فرمایا، مہیم اسماء، اے اسماء کیا ہوا، کیوں پریشانی ہے کی بات نظر آ رہی ہے، لوگ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قد خلعت افئدتنا بذکر الدجال، کہ آپ نے تو ہمارے دلوں کو نکال دیا ہے دجال کے تذکرے سے،
کہ آپ نے دجال کا ایسا تذکرہ کیا کہ ہمارے دل کھینچ ڈالے. کیا مطلب کہ ہمارے دل اس کی وجہ سے بڑے خوف کی حالت میں آ گئے. قال آپ نے فرمایا, تسلی دی, آپ نے فرمایا کہ ان یخرج وانا حی, اگر وہ نکلا اور میں زندہ رہا تو میں خود اس کا حجیج بنوں گا, یعنی مقابلہ کرنے والا. وَإِلَّا, اور اگر وہ میری زندگی میں نہ نکلا, بعد میں نکلا, فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ, تو میرا رب خلیفہ ہوگا ہر مومن کے اوپر. یعنی اس کا مطلب یہ کہ میرا رب ہر شخص کی مدد کرے گا. فقلت یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, واللہ انا لناجن عجیننا, اللہ کی قسم ہماری تو بھوک کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم اپنا آٹا گوندھ رہے ہوتے ہیں. انا لناجن عجیننا, ہم اپنے آٹے کو گوندھ رہے ہوتے ہیں, اور فما نخبزہ حتی نجوع, ابھی ہم روٹی بھی نہیں پکا پائے ہوتے کہ ہم بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں. فما نخبزہ, ہم ابھی روٹی بھی نہیں پکا پائے ہوتے, حتی نجوع, کہ ہمیں سخت بھوک لگ جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم سے اتنی بھی دیر بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو یا رسول اللہ, اس وقت جب معاشرے کے اندر مسلمان اس کی نہ ماننے کی وجہ سے تنگی اور فقر و فاقے اور تنگ دستی کا شکار ہوں گے, تو فکیف بالمؤمنین یومئذ, اس وقت مومنین کی کیا حالت ہوگی, وہ بھوک کیسے برداشت کریں گے. قال, آپ نے فرمایا, یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التسبیح والتقدیس, آپ نے فرمایا لوگوں کو وہ چیز کافی ہوگی جو آسمان والوں کو کافی ہوتی ہے, یعنی فرشتوں کے لیے کافی ہوتی ہے. مراد یہ کہ تسبیح اور تقدیس, اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرنا, یہ مومنوں کو اس دن کام آئے کہ یہی چیز وہ جو پڑھیں گے اپنی زبان سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, اللہ کی پاکی بیان کریں گے, اللہ اسی سے ان کا پیٹ بھر دیں گے. یہی چیز ان کی انرجیز, ان کی جسمانی طاقت اور قوت کی بحالی کا ذریعہ بن جائیں. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجالی فتنے جب عروج پر ہوں گے اور مسلمان تنگ دستی کا شکار ہوں گے, تو اس وقت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہونا چاہیے, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ ان کی روحانی طاقت کو اتنا مضبوط کرے کہ جسمانی طاقت کی کمی ان کے لیے نقصان دہ ثابت. اور حضرات علماء اکرام نے اس حدیث کی روح سے ایک بات بڑی اہم لکھی ہے, وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, خدا نہ خواستہ دجالی فتنہ نہیں, دجالی فتنے سے پہلے بھی کبھی کسی وقت خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی ایسی آزمائش کا شکار ہو جائیں کہ فقر و فاقے کی حالت ہو, اور کہیں ایسی حالت میں ہو کہ کسی نے آپ کے لیے کھانا پینا, آپ کی خوراک, آپ کی بنیادی ضروریات تک کو روک دیا گیا ہو, اور خدا نہ خواستہ آپ ایسی قسم پرسی کی حالت میں ہو کہ آپ کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو, تو اس حدیث کو یاد رکھیے گا, اس حدیث کو یاد رکھیے گا. اس موقع پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کا پیٹ بھر دیں گے. اور یہ کوئی ایسی خیالاتی اور تصوراتی باتیں نہیں ہیں, حضرات علماء اکرام نے اس پر باقاعدہ اپنے مشاہدات اور تجربات بھی ذکر کیے. کتنے ہی ایسے واقعات ہیں اور تجربات ہیں کہ جن کی روشنی میں باقاعدہ یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی گئی ہے کہ کسی موقع پر ایسی حالت ہوئی کہ کوئی بھٹک گیا, کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی, اس موقع پر جب کہ پتے چبانے پڑ گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا معجزہ ان کو دکھایا ہے. الفصل الثالث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال بأكثر مما سألته. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں کسی نے بھی اتنا سوال نہیں کیا جتنا کہ میں نے کیا. یعنی میں سب سے زیادہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتا تھا, اس کے احوال کے بارے میں پوچھا کرتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اوصاف کے بارے میں اور اس کے فتنے کے خد و خال کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. وَإِنَّهُ قَالَ لِي, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھ سے یہ فرمایا تھا, یعنی میرے کثرت سے پوچھنے پر, کہ جب میں آپ سے کثرت سے پوچھا کرتا تھا تو آپ نے مجھے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ ما یضرک, کہ دجال تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ اگر لیا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ تمہیں دجال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کہ تم دجال کے ضرر سے اور اس کے شر سے محفوظ ہو, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور دوسرا معنی یہ کہ اس کو جملہ خبریہ بمعنی انشائیہ کے لیا جائے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے, اسی لیے جملہ انشائیہ کے معنی میں ہے. یعنی اس کا مطلب آپ نے دعا دی ہے
کہ اللہ کرے کہ دجال تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ قلتو، ایک موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ انہم یقولون، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان معہ جبل خبز و نہر ماء، کہ دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت بظاہر دی ہوگی کہ اس کے پاس روٹی کے پہاڑ ہوں گے، یعنی اس کا مطلب غذا اور خوراک کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اسی طرح پانی کی نہر اس کے پاس ہوگی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اہون علی اللہ من ذالک، کہ دجال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی کوئی طاقت اور قوت حقیقت میں دیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ حقیقت میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایک جادوئی اور اس کی ایک سحر انگیزی کی شکل ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے جادو کے بل بوتے پر اس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہوگا، ورنہ حقیقت میں اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ غذائی کنٹرول یا غذائی جو ہے اس کے پاس تصرف کہ روٹی کے پہاڑ بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، پانی کی نہر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ چیزیں اس کی ایک سحر اور جادو سے تعلق رکھنے والی ہوں گی، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہوا اہون علی اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے اور حقیر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کی بنیاد پر کسی کو واقعتاً گمراہ کر دے، کسی کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے، اور کسی کو ان کی بنیاد پر زبردستی ان کو فتنے میں مبتلا کر کے ایمان سے برگشتہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو یہ طاقت و قوت نہیں دی گئی کہ وہ کسی کے ایمان کو سلب کر لے، ختم کر لے۔ ہاں ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے اس کے ہاتھ میں غذائی کنٹرول ہوگا، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوں گے اور مسلمانوں کے اوپر ایک ابتلا اور آزمائش کا معاملہ ہوگا۔ اس پر وہ صبر کریں گے تو ان کے ایمان کی تحفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کریں گے۔ اس حدیث میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ انہم یقولون، کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جو بات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے، اس میں انہوں نے در حقیقت لوگوں سے مراد یعنی اہل کتاب مراد لیے ہیں، کہ یعنی اہل کتاب دجال کے بارے میں اپنی کتابوں سے اس طرح کی بات ذکر کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تردید نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ چیز اگر ہوگی تو ہوگا، لیکن یہ اس کے ہاتھ میں ہونا کوئی ایسا نہیں ہے کہ حقیقی کوئی شکل ہو، بلکہ یہ ایک اس کی ایک ایسی تصرف کی شکلیں ہوں گی جو جادو کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج الدجال علی حمار اقمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال نکلے گا علی حمار اقمر، ایک ایسے گدھے پر جو کہ اقمر یعنی بہت زیادہ سفید ہوگا۔ اقمر اصل میں قمر سے ہے، قمر کے معنی روشن ہونے کے آتے ہیں، اور قمر یعنی چاند کو بھی قمر اسی لیے کہا جاتا ہے، تو چاند کی سی سفیدی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اقمر کسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سفید ہو۔ تو دجال نکلے گا ایک ایسے گدھے پر کہ جو سفید رنگ کا ہوگا، ما بین اذنیہ 70 باعا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ باع کا معنی آتا ہے اصل میں دونوں ہاتھ اگر آپ پھیلا دیں دائیں بائیں تو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو فاصلہ بنے گا اس کو ایک باع کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ ہو تو اس کو ذراع کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھ اگر آپ پھیلا لیں دائیں بائیں اس طرح سے دونوں طرف پھیلا لیں تو دونوں ہاتھوں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا جو فاصلہ ہے اس کو باع کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان دو ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دجال کی سواری کا جانور ہوگا، کہ جس جانور پر جس سواری پر وہ سوار ہو کر بہت تیزی سے دنیا کے اندر ادھر سے ادھر سفر کر رہا ہوگا اور منتقل ہو رہا ہوگا۔ یہ دجال کی جو سواری ہے اس میں جو ہے وہ گدھے کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو گدھا ہے، یہ گدھا واقعتاً گدھا ہی مراد ہے یا اس سے کوئی جدید دور کی جدید سواری مراد ہے، مشینی دور کی مشینی سواری اس سے مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حمار کا لفظ ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد واقعتاً حقیقت میں گدھا ہو، اور بعض محققین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ اڑن تشتری جس کو کہتے ہیں، جو جدید دور کی ایک جدید سواری ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہی ہے، اس طرح کی باتیں مشہور ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ اڑن تشتری ٹائپ کی کوئی چیز یہی دجال کی سواری ہوگی یا کوئی جہاز نما کوئی سواری ہوگی. لیکن بہرحال اتنی بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت تیزی سے دنیا کے اندر سفر کرے گا، اس کی رفتار بہت تیز ہوگی. بعض حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ زمین اس کے لیے لپیٹ دی جائے گی. زمین لپیٹ دینے کا مطلب یعنی بہت تیزی سے وہ زمین کو کراس کرے گا اور بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا. اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ استدبرت الریح، کہ وہ ایسے چلے گا بادل کی طرح، جیسا کہ بادل کے پیچھے ہوا لگی ہو اور ہواؤں کی دوش پر بادل بہت تیزی سے ادھر سے ادھر جا رہے ہوں، اس طرح سے بادل کی طرح سے وہ جو ہے وہ تیزی سے سفر کرے گا. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ کالغیث استدبرت الریح، کہ ایسے بادل کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہو، اس لفظ پہ بھی اگر غور کیا جائے تو بعض محققین کی وہ بات بظاہر درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی گدھا عام سواری، گدھے کی سواری نہیں ہوگی، بلکہ یہ کوئی جدید دور کی مشینی سواری ہوگی کہ جو اس طرح سے ہوا میں اڑے گی. جیسے کہ آج کل جہاز اڑتے ہیں تو وہ کوئی اس طرح کا جہاز ہوگا یا کوئی اڑن تشتری ٹائپ کی چیز ہوگی. واللہ عالم بحقیقت الحال. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کے شارح وہ فرماتے ہیں کہ گدھے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ گدھا انتہائی سفید ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ گدھا بھی اس دجال سے زیادہ خوبصورت ہوگا. دجال سے زیادہ اس کا تو گدھا ہی خوبصورت ہوگا، کیونکہ وہ دجال تو ایسا کہ انتہائی بدصورت، جیسے کہ حدیث میں ہم پیچھے اس کے نقش و نگار پڑھ چکے ہیں کہ اس کے چہرے کے خد و خال کیسے ہوں گے، کہ بالکل ایسا جیسے کہ آنکھیں اس کی خراب، اس کے بال گھنگریالے، اور قد اس کا ایسا ٹھگنا، اور پاؤں میں چلتے ہوئے ایسی جیسے کہ ایڑیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ، جانگیں جیسے ریشز پڑی ہوئی ہوں. اس طرح کی اس کی جسمانی کتنی ساری عیوب کی حیت پیچھے گزر چکی ہے. تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کا گدھا بھی اگر دیکھا جائے نا تو گدھا بھی اس سے بہتر ہوگا. ایسا معیوب اور عیب سے بھرا ہوا شخص آ کر کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیا نا کہ دجال کے احوال کو ذکر کر کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں تمہارے سامنے ذکر کر دی ہیں، پھر بھی اگر سمجھنے میں کوئی تمہیں اگر دقت ہو اور کوئی تمہیں سمجھنے میں التباس ہو رہا ہو تو کم سے کم اتنا یاد رکھو کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دجالی فتنے جو اس وقت دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اللہ پاک میری، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.